अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। इस महीने के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पर हम 60,000 लोग जुड़ जाएंगे और इस साल के आखिर में 1 लाख का फट्टा हमने लाजमी लगाना है। आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आज मुझे एक शख्स ने कहा कि भाई हम लोग पिड्डू हैं। पिड्डू, अच्छा उस शख्स ने ठीक कहा या गलत का, इसका फैसला आपने करना है कि क्या वाकईतन हम लोग पिड्डू हैं या पिड्डू नहीं हैं। चूंकि पिड्डू भेड़ को कहते हैं और उसके मुताबिक चूंकि वो मर्द था जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो उसने कहा हम पिड्डे नहीं, हम पिड्डू हैं। और उसके मुताबिक मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों बार बार आप कह रहे हैं। अच्छा, हैरानकुन तौर पर उसने पिड्डू की आवाज भी निकाल कर दिखाई और 3-4 दफा निकाले गया पिड्डू, और उसके बाद वो आवाजें निकालता रहा पिड्डू की। मैंने उससे पूछा आप क्यों कह रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई भेड़ चाल इसलिए कही जाती है चूंकि भेड़ें सोचती नहीं है, पिड्डू सोचता नहीं है। पिड्डू को डंडे से जो गडरिया होता है ना, चरवाहा देता है पटकार पिड्डू के बैक पे, तो पिड्डू निकलता है, उसके पीछे सारी भेड़ें निकलती हैं। उनमें से कोई भी किसी भी तरह का सोचने का, समझने का या अलग रुख इख्तियार करने का यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो पेड्डे होती हैं और उन्होंने सर नीचे किए हुए होते हैं। तो ये पता नहीं वो क्यों कह रहा था हम लोग पता नहीं पेड्डू हैं या नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, डॉन अखबार की जो आखिरी पेज की खबर है वो नेपाल है और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को मेरी इतलात के मुताबिक बिल्कुल हिदायत थी कि नेपाल के ऊपर आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, नेपाल के ऊपर आपने बातचीत नहीं करनी और नेपाल का आपने जिक्र नहीं करना। नेपाल के हवाले से नाज़रीन खबर यह आ रही है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ये वहां से खिसक गया है और नामालूम जगह पर उस प्राइम मिनिस्टर को शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से नाज़रीन जो वीडियोस आ रही हैं कि बहुत खौफनाक वीडियोस हैं, यानी कुछ प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी को मेरे ख्याल में उसकी बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हुई है, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें लोग नंगा करके दरियाओं के अंदर लेटा कर मार रहे हैं। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है कि नेपाल के अंदर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और उनके जो आर्मी चीफ हैं, नेपाल के आर्मी चीफ, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें, हम आपके लिए चीजें ठीक कर देंगे। मेरे ख्याल में नाज़रीन नेपाल के लोगों को ना, यंगस्टर्स को, वो जेन जी है, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, उन्हें फौरी तौर पर जाकर जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल एनिमल फार्म पढ़ना चाहिए, जहां पर जानवरों ने इंसानों के खिलाफ बगावत की कि ये हमारे वसाइल के ऊपर काबिज हैं, लेकिन इंसानों को हटाने के बाद सुअर उनके ऊपर आकर बैठ गए। ये जॉर्ज ऑरवेल अपने नॉवल के अंदर लिख रहा है कि वो सुअर उनके ऊपर आकर बैठ गए और पिग्स ने यानी सुअरों ने फिर उनके राइट्स को वायलेट किया, बल्कि मैनिपुलेट किया, पूरी सोच को मैनिपुलेट किया, एक एक करके नाज़रीन टारगेटेड एक सोच, थिंकिंग को मैनिपुलेट किया। जॉर्ज ऑरवेल बाकायदा आर्गुमेंट कर रहा है उस किताब के अंदर, जो एनिमल फार्म है उसे जाकर नेपालियन लोगों को पढ़ना चाहिए और उन्हें जिस चीज के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है, जिस निजाम के खिलाफ, जिस अशराफिया के कंट्रोल के खिलाफ खड़े हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू नेपाल आर्मी, उन्हें किसी इदारे के हवाले या किसी एक शख्स के हवाले अपने पूरे निजाम को नहीं करना चाहिए। उन्हें एक कमेटी बनानी चाहिए, उन्हें डॉक्टर यूनुस जैसे बांग्लादेश के अंदर एक डॉक्टर यूनुस जैसी शख्सियत को बुलाया गया था, इस तरह की शख्सियत के सामने निजाम को रखना चाहिए ताकि वो इसके अंदर चंद एक रिफॉर्म्स करें और वो एक डेमोक्रेटिकली आगे बढ़े। ये हाईजैक नहीं करने देनी इस मूवमेंट को, इस तहरीक को जो नेपाल के अंदर चली है नाज़रीन, ये हाईजैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल बैंड बजा कर रखी है। आप टिकटॉक के ऊपर जाए नाज़रीन, नेपाल का, आप वहां पर जाकर टिकटॉक अकाउंट सर्च करें, वहां पर नाज़रीन एक अजीब और गरीब किस्म की डिबेट और डिस्कशन है जिससे हम सब वाकिफ हैं। वहां पर लोग वाकईतन ये शेयर कर रहे हैं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अशराफिया, उनकी जो औलादें हैं और उन औलादों की जो बीवियां हैं या उनके जो बच्चे हैं नाज़रीन, वो 1.5 करोड़ रुपए का पर्स उन्होंने उठाया हुआ है। उनके जो जूते हैं 80-90 लाख रुपए के हैं। भाई ये इंतहा ही, नफरत के लेवल तक इंतहा है कि नेपाल के आम बंदे को रोटी नहीं मिल रही और उनके जो ऊपर अशराफिया बैठी हुई है नाज़रीन, वो पर्स करोड़ रुपए के लेकर घूम रहे हैं। अब वो पर्स का नाज़रीन सोचेंगे नहीं, अब वो लैट्रीन ढूंढ रहे हैं कि कम से कम एक ऐसी लैट्रीन हो कि जहां पर वो बैठे और अपनी जिंदगियां बचा सकें, कि जहां पर चंद मिनट का सुकून हो। देखें, ये अशराफिया जब अवाम को एक्सप्लॉइट करती है ना, एक टाइम आता है नाज़रीन, अवाम की बर्दाश्त की हद हो जाती है और वो फिर इबरत का निशाना बना देते हैं, फिर इबरतनाक अंजाम की तरफ अवाम बढ़ती है। अल्लाह ताला रहम करे ऐसा ना हो, लेकिन ये एक तसलसल है जो कि हम इस खित्ते में बदलते हुए डायनामिक्स में देख रहे हैं, चूंकि एक नौजवान नस्ल ऊपर आ रही है। इन तमाम तर ममालिक के अंदर आप जाकर देखें जहां पर भी इस वक्त ये सब लावा फटा है, वो नई नस्ल ने फोड़ा है, नई नस्ल ने इस जो पेड्डू कल्चर था उस पेड्डू कल्चर को फाड़ कर फेंका है। क्योंकि वो देखें, सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं, वो गूगल पर जाकर देखते हैं, उन्हें महसूस ही होता है कि भाई मैं जिंदगी बेहतर कर सकता हूं, मेरे ये राइट्स है, मेरे ये वसाइल है, मुझे ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, मुझे ये वोट देना चाहिए, मेरी शराफत महफूज हो, मेरी जनाब जो सफेद पोशी महफूज हो। तो दिस इज हाउ लोग रिएक्ट करते हैं और बाहर निकलते हैं। अब नाज़रीन दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करें, कराची बर्बाद हो गया है। कराची से नाज़रीन जो वीडियोस आ रही हैं उसके बाद जिए भुट्टो के नारे, मैं यानी दिल करना था कि कपड़े फाड़ कर आज जिए भुट्टे के नारे लगाऊं। भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जिन्हें नई इंटर्नशिप शादी करवाई जा रही है नाज़रीन, और नई इंटर्नशिप्स के बाद उन्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उनके वालिद साहब दूसरी दफा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्हें मुफाहमत का बादशाह
کہا جاتا ہے. کراچی کے اندر ناظرین تھوڑی سی بارش ہوئی ہے. صدیق جان صاحب نے ویلاگ کیا ہے, برائے مہربانی جا کر دیکھیں, ان کے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے ویڈیو ایڈٹ کر کے وہاں پر لگائی ہوئی ہے. آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ بھائی وہ صدیق جان ٹھیک بات کر رہا ہے کہ کوئی خواتین کا تقدس ہوتا ہے بھائی, کوئی ان کے دوپٹے کا تقدس ہوتا ہے. لٹرلی ٹائر پھینک کر نا رسی سے خواتین کو ان ٹائروں کے اندر ڈال کر پھر گھسیٹ رہے ہیں کہ یہاں سے نکالیں, کسی طرح سے انہیں بچائیں. جو مین سڑکیں ہیں, بلکہ میں بہت ساری, میں ایک آدھی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جی بھٹو اب پھر نعرہ رکنا نہیں چاہیے. ناظرین میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. آپ نے جیو بھٹو کا پھر نعرہ ناظرین روکنا نہیں ہے کہ جیو بھٹو کا نعرہ آپ نے ضرور لگانا ہے. یہ سندھ حکومت نے کراچی میں شارع بھٹو بنائی. بلاول زرداری نے افتتاح کیا, اخباروں میں ٹیلی ویژن پر سڑک کے اشتہارات چلے. 2 ماہ بعد پہلی بارش ہوئی ہے. 2 ماہ پہلے ناظرین یہ شاہراہ بھٹو کا افتتاح ہوا تھا, اور یہ شاہراہ بھٹو آپ کے سامنے موجود ہے. یہ پانی کے اندر تیر رہی ہے. شاہراہ بھٹو ناظرین ٹنکی بنی ہوئی ہے, شاہراہ بھٹو کشتی بنی ہوئی ہے, اور یہ پانی کے اندر اس وقت تیر رہی ہے. تو جو پوزیشن ہے, تو بلاول صاحب کو آپ نے اوپر لے کر آنا ہے. بلاول صاحب اوپر آئیں گے اور ملک کا نظام بدلیں گے. اور پھر ناظرین پاکستان کے اندر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, آپ یہ دوسری طرف حقائق کو دیکھیں. پاکستان کے جو ماہر اکونومسٹ ہیں محترم حفیظ پاشا صاحب, گزشتہ رات وہ محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ٹیلی ویژن پر, انہوں نے آ کر چیخیں ماری ہیں. لٹرلی انہوں نے چیخیں ماری ہیں, بھائی ملک کے اندر فوڈ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, جو صورتحال یہاں پر بن گئی ہے. انہوں نے کہا حکومت آپ کو حقیقت نہیں بتا رہی, یہ صورتحال بہت خراب ہو گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی 12 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے, اور اب یہ نمبر میسیولی پھٹ کر اوپر گیا ہے, اور یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کے پاس اب راستہ ہی کوئی نہیں بچا. تو انہوں نے جو پریشانی کا اظہار کیا ہے وہ کسی بھی ٹیلی ویژن کی, یعنی کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے, تو وہ انہوں نے چیخ کر یہ کہا ہے کہ بھائی ملک کے اندر آپ کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی, ایک فوڈ ایمرجنسی, ایک کرائسس ایمرجنسی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی. لیکن ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہر 3 سالوں کے بعد ہمیں ایک ایمرجنسی کی طرف جانا پڑتا ہے, ہمارے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. یہی کنٹرول ہے ان چند خاندانوں کا, چند حکومتوں کا, چند لوگوں کی شخصیات اور لوگوں کی اولادیں وہ ناظرین ریپیٹ ہو رہی ہیں, اور وہ اس نظام کے اوپر قابض ہیں. دوسری طرف ناظرین پاکستان میں کیا کیا جاتا ہے, شاکر اعوان صاحب ہیں, یہ نوجوان جرنلسٹ ہیں ناظرین پاکستان کے, اور بڑی ریپیوٹڈ اور ایک ہائیلی اسٹیمڈ جرنلسٹ ہیں. نوکری چھیننے اور 2 دفعہ کی اغوا کے بعد صحافی شاکر اعوان کے بینک اکاؤنٹس, موبائل اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ بلاک کر دیے, یعنی جرنلسٹ کی آواز بند کر دی گئی. شاکر اعوان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین پاکستان کا جو آڑو گروپ ہے, پریس کلب کا جو آڑو گروپ ہے, آڑو گروپ باہر آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں, طیب بلوچ کے ساتھ غلط ہو گیا, طیب بلوچ کے ساتھ غلط ہو گیا. وائلنس جسٹیفائڈ نہیں ہے, گلا نہیں پھاڑنا کسی کا, کپڑے نہیں پھاڑنے کسی کے, چڑ نہیں دوڑنا کسی پر, سخت سے سخت بات کو بھی ناظرین برداشت کرنا ہے. طیب بلوچ کے حوالے سے ناظرین پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن اور صحافتی جو تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, میں صرف چند ایک ان کے گزشتہ کچھ عرصے کے ٹویٹس, ان کی ویڈیوز اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے خود کہنا ہے کہ یار یہ آڑو گروپ واقعتاً کوئی آڑو ہی ہے. طیب بلوچ صاحب لکھتے ہیں, فسادیوں کی جھوٹی لاشوں پر ڈیجیٹل فتنہ گری, جھوٹی پرسپشن کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی سازش. یہ ڈی چوک کے بعد وہ بندہ لکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد طیب بلوچ صاحب لکھتے ہیں, بریکنگ نیوز, عمران ڈوز کی عدالت سہولتکاری کیسے, چشم کشا حقیقت, مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کیوں نہ چلا. پھر طیب بلوچ صاحب لکھتے ہیں, مذاکرات بڑھ گئے, یوتھیائی کلٹ اور کرتا دھرتا خود انتشاری کا شکار, مہاتما کی ضمانت دینے سے سب انکاری. پھر لکھتے ہیں, ڈی چوک اسلام آباد سے براہ راست, فائنل کال تحریک انصاف کی سیاسی موت ثابت ہوئی, بھگوڑی بشرا بھاگ گئی. پھر طیب بلوچ صاحب لکھتے ہیں, ریاست حکومت لاشوں پر یوتھیائی پروپیگنڈا روکنے سے کیوں ناکام ہے, یوتھیائی پرسپشن مینجمنٹ حکومت بے بس. اب آپ ناظرین ان ساری گفتگو کو آپ خود سنیں. حبیب اکرم صاحب نے رات کو اپنے ویلاگ میں ٹھیک کہا کہ اگر ان کی سی وی میرے سامنے آئے گی تو میں کسی بھی طور پر انہیں نوکری نہیں دوں گا. صحافت ناظرین واقعتاً ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی حبیب اکرم صاحب کے شو میں کہ اس کے لیے ڈگری ریکوائرڈ نہیں ہے. ہر وہ بندہ جرنلسٹ ہے جو کہ ایک وکٹم طبقے کی آواز اٹھا رہا ہے. لیکن ناظرین آپ صحافی یا پھر صحافتی اقدار یا اصول کہاں پر جا کر آپ فالو کریں گے؟ یہ ناظرین صحافت نہیں ہے. یہ جو آج ٹیلی ویژن, ٹی وی اور یہ سب نے رولا ڈالا ہوا, اور رات کو طلعت حسین صاحب کے شو میں انہوں نے آ کر کہا کہ میری بیوی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اسے طلاق لے لو, تو یہ طلاق کی جو دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں یا بیویوں تک جو پہنچتا ہے, یہ تو کوئی اور ہی سیگمنٹ ہے, یہ تو کوئی اور ہی سوچ ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس لیول کی جرنلزم ہے. اور پاکستان کا جو ٹیلی ویژن, بلکہ کل ایک تھمبنیل تھا پبلک نیوز کا تھمبنیل ناظرین, جس میں لکھا ہوا تھا کہ سنم جاوید صاحبہ اور گنڈا پور کے آپس کے تعلقات. سنم جاوید ایک پرومیننٹ پنجاب پولیٹیشین, گنڈا پور اسٹریٹجکلی پاکستان کے صوبے کا سی ایم,
اور پرائم ٹیلی ویژن کا تھمبنیل یہ ہے کہ صنم جاوید اور گنڈاپور کے تعلقات. آپ اندازہ لگائیں اس میڈیا کا. پھر کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے اور یہ میڈیا کام کر رہا ہے اور میڈیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ناظرین ایک بہت خوفناک خبر ہے, یہ ڈان اخبار کی آج کی فرنٹ پیج کی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میسیولی سرویلنس جاری ہے, لوگوں کے موبائل فونز کو سرویلنس کی جا رہی ہے, لوگوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویل لفٹڈ فرام دا کنٹریز انٹرنیٹ سرویلنس پریکٹسز. وہ کہتے ہیں کہ an eye-opening report by the Amnesty International has lifted the curtains from just how deeply the mass surveillance system deployed in Pakistan allows authorities to sift through citizens' private data and communication. یہ بتا رہے ہیں کہ خوفناک قسم کا ڈیٹا منظر عام پر آیا ہے, حقائق منظر عام پر آئے کہ پاکستانی عوام کا خفیہ طریقے سے ناظرین ڈیٹا مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کے سوشل میڈیا سائٹس, ان کے موبائل نمبر, ان کی فون کمیونیکیشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور یہ نارتھ کوریا جیسا منظرنامہ پیش کر رہا ہے, نارتھ کوریا جہاں پر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسس مانیٹرنگ ہے سٹیزنز کی, ای میلز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کے فون کالز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور ان کی انٹرنیٹ ہسٹری کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب آپ ناظرین خود سوچیں کہ ہم لوگ انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جا کر یا لکھ دیتے ہیں یا کسی کو نائس ڈی پی دیا یا ٹوٹے ہم یوٹیوب کے اوپر ناظرین میجورٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, اور یہ کون سی دہشت گردوں کو مانیٹر کرنا ہے, عام لوگوں کو میسیولی مانیٹر. اچھا, اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ the authorities only need a person phone number to initiate surveillance. صرف فون نمبر چاہیے اتھارٹیز کو, اور اس کے بعد تمام تر موبائل فونز کے اندر آپ جو کچھ کرتے ہیں, آپ کی پرائیویٹ تصویر ہے, آپ کا فوٹو ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کی فیملی کے ساتھ جو بھی انگیجمنٹس ہیں, وہ سب چیزیں ان کی سرویلنس کی جا رہی ہوتی ہے, انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے, انہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں, کچھ چائنیز نے ہیلپ کیا ہے, کچھ یورپ سے لی گئی ہیں, کچھ کینیڈا سے لی گئی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا امنیسٹی انٹرنیشنل پاکستان obtaining technologies from the foreign companies through a covert global supply chain of the sophisticated surveillance system, اور مختلف جگہوں سے لیا گیا ہے, اور اسے ناظرین ایک واچ ٹاور بھی کہا جاتا ہے, constantly snooping on the lives of ordinary citizens in Pakistan. Your text messages, your emails, your calls, your internet access, or all are under scrutiny and under surveillance. But people have no idea of this constant surveillance. کے لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے سرویلنس کا, اور میسیولی پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ لوگوں کے ڈیٹا کو, ان کے ٹیکسٹ کو, ان کی ای میلز کو, ان کی کالز کو, ان کی ہسٹری کو, ان کی ہر چیز کو مانیٹر کر رہی ہے. یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن. کس کے سامنے آپ روئیں گے, کس کے بارے میں جا کر بات چیت کریں گے, کس سے آپ شکوہ کریں گے؟ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.